بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون لصادق وان الدین لواقع صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ زاریات یعنی تفسیر الجیلانی کا 28، 29، 30 پارہ مکمل ہونے کے بعد 27واں شروع ہونے والا تھا، جس کا آغاز قال فما خطبکم سے ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک سورہ کا ایک پیج جو ہے 26ویں میں بھی ہے، تو میں نے کنٹینیوٹی کی خاطر اس کو لے لیا ہے۔ سورہ زاریات اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے، ہواؤں کی قسم اور ہواؤں کی قسم، کشتیوں کی قسم، بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم، یہ سب کی 4 قسمیں۔ اس میں سب سے اہم بات جو پیچھے معلوم ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کس کی قسم کھائے، وہ پورا مالک ہے۔ بندوں کو صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی۔ اللہ انجیر کی بھی قسم کھایا، طور سینا کی قسم کھایا، شہر مکہ کی قسم کھایا، ہواؤں کی قسم کھایا، تو اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اس سے ایک اور عقیدہ ملا کہ جو قانون بنانے والا ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ قانون پر عمل کرے۔ قانون جو بناتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ عمل کرے۔ جیسے آپ نے قانون بنایا اپنی بیٹی کے لیے کہ 2 بجے تم آ جانا، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھی 2 بجے آئیں گے۔ یہ قانون بنایا، تو قانون بنانے والا اتھارٹی پاور والا ہوتا ہے، اس کے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی تشریعی اختیارات یعنی شریعت بنانے کے اختیارات کو اسی آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کرے کیا؟ نبی ہر وہ کام کریں گے جو ان کا اسٹیٹس ہے، اور نبی ہر وہ کام کہیں گے جو امتی کا اسٹیٹس ہے، دونوں ایکول نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ قانون بنانے والے ہیں تو کچھ ایسے بھی قانون ہوں گے جو تمہارے لیے، جیسے زکوٰۃ کا قانون نبی کے لیے نہیں ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ نہ لیں گے اور نہ دیں گے، ان پر زکوٰۃ دینا بھی فرض نہیں، لینا بھی نہیں ہے اور دینا بھی فرض نہیں۔ اسی طرح تہجد کا قانون نبی پر فرض ہے، امتی پر فرض نہیں، امتی نفل پڑھنا، تہجد نفل ہے۔ تو قانون بنانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ کس قانون پر ہم عمل کریں، یا کس قانون پر عمل کرنے والے وہ آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ قانون بنانے والے، قانون ساز اس کو بولتے ہیں، قانون ساز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں نہیں عمل کریں۔ چونکہ یہ لوگ جماعت والے اس طرح بول دیتے ہیں نبی کرے کیا؟ ارے نبی ہر وہ کام کریں گے جو ان کا اسٹیٹس ہے، تمہیں کہے ہیں بس تم کرو، یہ سب سے اہم بات۔ نبی کیا کرے؟ نبی تو معراج میں بھی گئے لیکن تم کو نہیں بولے جانے کے لیے، نبی 11 شادی کیے تم کو نہیں بولے، تو نبی کیا کرے وہ نہیں کر سکتے، تم کو جو بولے ہیں وہ کرنا ہے، وہ قانون ساز ہیں۔ بہت اہم بات معلوم۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے قسم یاد فرمایا، وہ اس کو حق حاصل ہے۔ آپ کو اللہ پاک کے رسول نے کہا صرف اللہ کی قسم کھانا۔ اب آپ قانون بنانے والے کی طرف سے متبع ہیں، تابع ہیں، اب آپ کو اتباع کرنی ہے۔ آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ، یہ قسم یاد فرمانے کے بعد جو عنوان بتاتا ہے، اس بتا چکا ہوں میں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ عنوان ہوتا ہے کسی بھی چیز کو قسم کے ذریعے سے۔ اب جیسے وٹنس کا مسئلہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ آپ اپنے مضمون کو ٹھوس کر سکیں، یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو قسم بھی ایک وٹنس ہے، گواہی ہے۔ تو قسم کے بعد جو عنوان ہوتا ہے اس عنوان کو امپورٹنٹ، وہ اہم ہوتا ہے۔ تو اب جو آ رہا ہے 4 قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ ایک عنوان دے رہا، انما توعدون لصادق، کہ بے شک جس سے تم نبی کے ذریعے سے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے جس چیز کا، وہ یقیناً ہونے والی ہے وہ چیز، یعنی قیامت، جزا اور حساب اور بعث بعد الموت، یہ سب کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس عنوان کو قسم کے ذریعے سے یاد فرما کر ایک ذہن دیا کہ یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی دنیا ہی کو صرف دی اینڈ نہ سمجھنا، آخرت میں تم سے حساب و کتاب کا جو پہلو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سمجھ گیا؟ چلو اسی لیے دیکھیے غوث پاک کیا کہے، انما توعدون اي انتم ايها المكلفون المجبولون على فطرة التوحید والعرفان من البعث والحشر والحساب والجزاء۔
یعنی تم سے بعض بعد الموت کا وعدہ لیا گیا، حشر کا اٹھائے جانے کا وعدہ لیا گیا، حساب کا وعدہ لیا گیا، جزا اور سزا کا وعدہ لیا گیا، وغیر ذالک من المعتقدات الاخرویہ، اور اس کے علاوہ بھی اعتقادات اخروی، آخرت میں جو عقیدہ رکھنا ہے، میزان پہ چلنا ہے، پرصراط پہ چلنا ہے، یہ سب بتایا گیا ہے آپ کو، حوض کوثر ہے. خیر، تو یہ سب کا جو وعدہ ہے لصادق، یہ وعدہ بالکل سچا ہے، 100% سچا ہے. جانتے ہیں قرآن میں جتنی اہمیت کے ساتھ بعث بعد الموت اور آخرت کے پہلو کا عنوان بیان کیا گیا ہے، کوئی پہلو نہیں بیان کیا جاتا. ہر سورہ میں، ہر آیت، مطلب ہر سورہ، ہر پارے میں کہیں نہ کہیں بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل امپورٹنٹ جو مقام ہے وہ آخرت. واہ. اب آگے آیت نمبر 6 دیکھیے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ چیز جو وعدہ کی گئی ہے جس کا، وہ تو سچی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس واقع ہونے والی چیز میں جو جزا اور سزا کا جو وعدہ ہے وہ بھی، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ بھی واقع ہونے والے. دین بمانا یہاں پر جزا، عمل کا جو جزا بدلہ ملنے والا ہے وہ بھی ہے. اسی لیے غوث کہتے ہیں وَالْجَزَاءُ الْمَوْعُودُ لَكُمْ فِي النَّشَةِ الْأُخْرَى، جو اخروی دنیا میں تم سے جو جزا کا وعدہ کیا گیا ہے نبی کے ذریعے سے تمہارے اعمال اور افعال کا، کہ دنیا میں تم نے کیا کیا ہے وہ بھی واقع ہونے والا ہے. محقق وقوعہ، جس کا واقع ہونا محقق ہے، کائن اتیانہ، جس کا آنا طے ہے، البتہ یقینی طور پر، بلا تردد و ارتیاب، بغیر شک کے. اب آپ ایک اور دیکھیے آیت نمبر 7، والسماء ذات الحبک، قسم ہے آراستہ آسمان کی، قسم ہے مزین آسمان کی. مزین، ستاروں سے آسمان کو سجایا گیا نا، قمقمے سجائے گئے نا. میں کبھی کبھی سکندرآباد جاتا ہوں یا آتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھ کو KCR وغیرہ پہ، غریب لوگ ترس رہے ہیں لائٹ کی وجہ سے، اور بلا وجہ راہوں میں اتنی لائٹنگ کر دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ ہی نہیں. سنسان جگہوں میں لائٹنگ کرنے کا فائدہ کیا؟ ارے غریبوں کو آپ دے دو، یا جو مطلب ٹیکس نہیں بھر پا رہے ہیں، یہ سب کا نہیں دے پا رہے ہیں، اس کو معاف کر دو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن نہیں، وہ سجا دیے ہیں، بس وہ اس وجہ سے ایک نمبر کے وزیر اعلیٰ بن گئے. کیا بات ہے، یہ فضول کر رہے ہیں. سجاوٹ بول رہا ہوں، سجاوٹ دیکھ کر کے ایسا لگتا کہ ارے باپ رے، کشمیر میں تو نہیں گھوم رہے ہیں، حسین ساگر وغیرہ خاص طور سے، او ہو ایسا چمک دمک روز دیکھتا ہوں میں. خیر، تو ایسے ہی حبک بولتے ہیں چمک دھمک کو. تو قسم ہے آسمان کی جو چمک دھمک والے ہیں، آراستہ کیے ہوئے ہیں، کس سے؟ چراغوں سے، کہکشاؤں سے، ستاروں سے. ہاں، تو اللہ پاک قسم یاد فرما رہا ہے. اور قسم یاد فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ غوث پاک دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، وحق السماء الرفیع البدیع النظم العجیب الترکیب ذات الحبک ای الحسن والزینہ وکمال الصفاء والبہجہ والبہاء لاشتمال علی الکواکب المشیرہ الی الطرق الموصلہ. اچھا، یہ چمک دمک صرف اس لیے ہے تاکہ اسے دیکھ کر کے اللہ کے کاریگر ہونے اور اللہ کے قدیم طور پر بنانے پر تمہیں پتہ مل سکے کہ یہ کس نے بنایا ہے. یہاں پر کون سجا سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہم بیلدار کو، دنیا میں تو ہم آرٹیشن کو بلا کر کے سجا رہے ہیں، یہ اس کو کس نے سجایا ہے؟ اگر کہتے ہو فرشتے، سوال ہوتا فرشتے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ سجاوٹ صرف اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو قسم ہے اس آسمان کی جو سجاوٹ والے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کا پتہ دینے والے. واہ، قسم کھا کے. ایک دیکھیے آیت نمبر 8 میں، انکم لفی قول مختلف، اے اللہ کی شان میں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے اللہ کے احکام میں، اور اللہ کے رسول نے جو کتاب کی شکل میں تمہیں دیا، جس میں ہولناکیوں کا تذکرہ، جس میں حشر کا تذکرہ، سب کا تذکرہ ہے، ان تمام میں انکم لفی قول مختلف، تم الگ الگ مختلف باتوں میں ہو. الگ الگ مختلف باتیں کیا ہے؟ مختلف باتیں، کبھی تو کہہ رہے ہو ارے یہ تو جادوگر بتاتا ہے، کبھی تو کہہ رہے ہو ارے یہ تو کاہن بتاتا ہے، کبھی تو کہہ رہے ہو ارے یہ تو شاعری ہے. مختلف باتیں کر رہے ہو، لیکن سنو، یؤفک عنہ من افک، اس سے اوندھے منہ وہی گریں گے جن کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا. اس آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اور قرآن سے وہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں کر پائیں گے جو نبی پر شک کریں. نبی پر شک کرنا گویا گمراہی، اور نبی کو آنکھ موچ کر کے مان لینا یہی ہدایت، اور یہ صحابہ کا طرز عمل ہے. اب آپ بتائیے نا، دیہاتی صحابہ کو کیا مطلب تحقیق تھی؟
لیکن یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. ہاں ایمان لے آؤ, لا الہ الا محمد رسول اللہ, ایمان لے آئے. انتقال ہوا, بڑے بڑے غوث اعظم سے وہ افضل ہیں. ارے باپ رے باپ, بتائیے تو کیوں کوئی ڈسکس نہیں, کوئی تحقیق نہیں, نبی کو مان لیے. تو نبی کو چوں چرا کیے بغیر مان لینا یہی ایمان کی دلیل ہے اور یہی ہدایت کی دلیل ہے. واہ. تو اوندھے منہ وہی اس سے ہوں گے, بھاگیں گے وہی, صرف نظر انہی کو ہوگا, بھاگیں گے وہی اس سے یعنی دین سے یا کتاب سے یا نبی سے, من افقا جو حق کی قبولیت سے جن کو بھگا دیا گیا ہو, یعنی جن کی قسمت میں ازلی طور پر اللہ نے لکھ دیا. اللہ کا احسان ہے کہ ہم بلا چوں چرا نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ. گویا ہماری قسمت میں اللہ پاک نے نہیں لکھا الحمدللہ. خیر, قتل الخراسون. اب دیکھیے بد دعائی جملہ بولتے ہیں نا کہ تھو ہے انکار کرنے والوں کا, قتلا مارے جائیں. اب آپ بولتے ہیں نا تیری کی, یہ ایک دم ویسے ہی اللہ پاک عربی کا جملہ, قتلا مارے جائیں, بھاگیں. الخراسون ای المنکرون الکاذبون المکذبون من اصحاب القول المختلف, یہ انکار کرنے والے ہیں جو جھٹلانے والے ہیں اور جو نئی نئی باتوں کے ذریعے سے تکذیب کی نسبت نبی کی طرف کرنے والے ہیں. کبھی نبی کو شاعر, کبھی کوئی, کبھی یہ کبھی وہ. ارے تمہیں نہیں ماننا ہے مت مانو, لیکن تہمت کیوں لگا رہے ہو نبی پر؟ نبی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں بول رہا ہوں, نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ایک اللہ کو پوجو, ایک اللہ کی عبادت کرو. نبی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میری عبادت کرو, میرے کو مانو, میرے کو گھر دو, میں یہ تو نہیں کہہ رہے. تم کو عبادت ہی کرنے بول رہے ہیں, لیکن اس کی نہیں جس کو تم خود پیدا کر رہے ہو, اس کی جس نے تم کو پیدا کیا. تم جس کو پیدا کر رہے ہو مخلوق کی عبادت, ارے خالق کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. ہاں اللہ پاک آگے فرماتا قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون. یہی وہ لوگ ہیں جو تاریکیوں میں اور گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے. یسألون ایان یوم الدین. اے حبیب مکرم آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں. اصل نبی کہتے تھے ڈرو ڈرو, حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے, حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے. تو یہ جو ہے مذاق کے طور پر بولتے تھے, اتنی بدماشی کرنے کے بعد بھی, کب آتا تمہارا حساب کا دن, ایسا کب آتا حساب کا دن, اس طرح مذاق کے طور پر بولتے. تو جیسے ہی یہ کہتے متا یوم الجزا متا یوم القیامہ یا محمد, اے محمد تم جو بول رہے ہو جزا کا دن, مالک یوم الدین, یہ جزا کا دن کیا ہے, کب آئے گا, کب آئے گا؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے قال تعالی فی جوابہم یوم ھم علی النار یفتنون. اللہ پاک اس دن جس دن سزا اور جزا اور حساب اور کتاب کو مطلب متعین فرمائے گا, اور جب ان کو سزا ملے گی تو آگ کے اوپر ڈال کر کے کہا جائے گا لو یہ دن ہے جو تم پر تاپا جائے گا. ارے باپ رے باپ. یطرحون علیہا صاغرین مہانین, ان پر ڈھکیل دیا جائے گا, آگ جلائی جائے گی اس پر ڈھکیل دیا جائے گا. یہی دن ہے, اسی کا ہم محمد کے ذریعے سے وعدہ لے رہے تھے. ذوقو چکھو, ارے باپ چکھو, اے مجرمو اے مسرفو, فتنتکم اپنے اس فتنے اور آزمائش کی باتوں کو جس کے لیے تم جلدی چاہتے تھے کہ کہاں ہے عذاب, کہاں ہے, گر تو نہیں رہا تمہارا عذاب. محمد کو مذاق کرتے تھے, دنیا میں مذاق کرتے تھے. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہی وہ دن ہے یا یہ وہی دیکھ کر کے تجھے بچا رہا تھا. تو نہیں جانتا ہے کہ ابھی کے آنسو کی قدر کیا ہے. تو تجھے جو میں مہلت دیا ہوں, اجلت جو نہیں کیا میں نے, صرف نبی کے آنسو کی قدر کی ہے میں نے. لیکن آج دیکھ لے, اس وقت تو صرف یہی کہے گا ہائے افسوس کہ میں نے نہیں مانا, ہائے افسوس کہ نہیں مانا. تو یہاں پر افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ جزا اور سزا کا دن ہے. نیکی کرنے والوں کو جزا ملے گی اور برا کام کرنے والوں کو سزا ملے گی. چنانچہ آگے کا جو پیراگراف آ رہا ہے وہ متقیوں کے حوالے سے آ رہا ہے, اور بڑا آیت نمبر آج جو درس ہوا, آیت نمبر 14 تک کا درس ہوا, یعنی چھوٹی آیت ہے. ہاں کھٹاکھٹ پڑھ دیا میں نے. یوم ھم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم, یہ چھوٹی آیت ہے. تو آیت نمبر 14 تک کا درس ہو گیا. اب جو ہے یہ تو کافروں کے بارے میں, جھٹلانے والوں کے بارے میں, گستاخ نبی کے بارے میں, گستاخ رسول کے بارے میں یہ ہوا. اب جو ہے نبی کے محبوبوں کے بارے میں, متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں اب آیت آ رہی ہے. اور کل کا جو انشاءاللہ دن ہوگا آخری عشرہ رحمت ہوگا, کل انشاءاللہ متقیوں کے حوالے سے ہم کریں گے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے.